شاہپور کا رزق بڑھوائیے بلند صلوات سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ اسراء 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے کروں، تو پھر آپ کو پہلی آیت کا ترجمہ اور زیادہ اچھا لگے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا اور اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ ترجمہ، یہ آیت سننے کے بعد اب اس سے پہلے والی آیت سنیں، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، اور وہ اپنا نامہ عمل، اپنا ریکارڈ، اپنا زندگی جیسے گزاری، اپنی فائل جب وہ کھول کر دیکھے گا وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا، تو اس میں بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ گناہ کہاں چلے گئے؟ یہ کیا ہوا؟ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا اسے برزخ میں پاک کیا جائے گا، اسے قبر میں پاک کیا جائے گا، اس لیے کہ جنت تو ویسے ہی نجس لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ پہلے قبر میں اور برزخ میں پاک کیا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن اس شخص کو، ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، ہر شخص کو امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جی، جس نے بھی جسے مرشد مانا، جس نے بھی جسے اپنا پیر مانا، جس نے بھی جسے اپنا مولا آقا امام مانا، خلیفہ مانا، اسے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اسی دنیا میں اپنا قبلہ سیدھا رکھنا، اسے اپنا امام ماننا جس کے پیچھے چلنے سے آخرت میں فائدہ ہو، جنت کا رستہ نظر آئے، اس لیے کہ یہیں انتخاب کرنا ہے، یہیں طے کرنا ہے۔ اتنے سادے نہیں ہیں ہم، لوگ اتنے سادے نہیں ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پیچھے چلنا ہے۔ خوب باتیں سمجھتے ہیں، ہر بات سمجھتے ہیں، لیکن انہیں امام سمجھ میں نہیں آ رہا، انہیں مرشد سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہیں طے کرنا ہے، اس لیے کہ یاد رہے قیامت کے دن کم من امام، حدیث سنا رہا ہوں، کم من امام یجیء یوم القیامہ، قیامت کے دن کتنے ہی اماموں کو لایا جائے گا، یلعن اصحابہ ویلعنونہ، وہ اپنے اصحاب پر لعنت کر رہے ہوں گے، اصحاب ان پہ لعنت کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنے مریدوں سے کہیں گے تم پہ لعنت ہو، مرید کہیں گے تم پہ لعنت ہو، تم نے بیعت کیوں کروائی تھی؟ یہ ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے۔ وہ ان سے جان چھڑا رہا ہوگا اور وہ ان سے جان چھڑا رہا ہوگا۔ وہ کہے گا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ وہ کہے گا ہمیں اپنی بیعت کیوں کروائی تھی، ہمیں اپنے پیچھے کیوں لگایا تھا؟ ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ اور جب وہاں پر امتی دیکھیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ ایک امام وہ ہے جو جنت کی طرف لے جا رہا ہے اور دوسرا امام وہ ہے جو دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے۔ قرآن ہے نا، یدعون الی النار یہدون الی الجنہ، دونوں طرح کے ائمہ کا ذکر ہوا ہے، وہ جو دوزخ میں لے جائیں گے اور وہ جو جنت میں لے جائیں گے۔ تو دوزخ میں لے جانے والے امام کے ماننے والے جب دیکھیں گے کہ ہمارا مرشد تو خود بھی دوزخ میں جا رہا ہے، تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے، اور ہمیں بھی دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے، وہاں لائن بدلنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تھوڑا بول دو اگر بات پہنچ رہی ہے تو۔ وہاں یہ گنجائش نہیں ہوگی کہ میں لائن بدل کے دوسری لائن میں لگ جاؤں، وہاں تو ہلنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، وہاں تو بولنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ قرآن نے جو منظر کھینچا ہے نا قیامت کا، وہ اگر سمجھ لیا جائے تو دنیا میں لوگ سیدھے ہو جائیں۔ یہاں قیامت بیان ہی نہیں ہو رہی نا،
یہاں قیامت کا منظر بیان ہو جائے تو دنیا میں لوگ سچے ہو جائیں. لا یتکلمون، اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، الا من اذن لہ الرحمن، جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا. وہاں کوئی بول نہیں سکے گا. یہاں خوب بول لیے، یہاں خوب اپنی مرضی چلا لی، یہاں اپنی پسند سے زندگیاں گزار لیں. وہاں کسی کو اس کی پسند سے زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے. وہاں تو وہ ہوگا جو رحمان چاہے گا، وہاں تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ پھر رحمان کسی کو اجازت دے گا جواب دو. پھر قرآن کہہ رہا ہے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی بول نہیں سکے گا مگر جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا. وہ جسے اجازت ملے گی نا وہ کہے گا للہ الواحد القہار. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اوپر بٹھا لو، یہیں بٹھا لو. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. ہمارے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ سب کی سلامتی کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہاتھ اٹھا کے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل. اس سے بلند صلوات ممکن ہے. اللہم صلی علی. آواز آئے گی آج دن کس کا ہے؟ پھر اے رحمان کسی کو اجازت دے گا کہ تم بولو کہ دن کس کا ہے، اور بولے گا وہی جس نے دنیا میں اللہ کی خاطر بولا ہوگا. وہاں اسے بولنے کی اجازت ملے گی. اگر تھکے میں نہیں ہے تو نتیجہ دوں، جس نے زندگی بھر یہاں اللہ کی خاطر بولا، چاہے دنیا ناراض ہو مگر وہ اللہ کو راضی کرتا رہا، اسے محشر میں بولنے کی اجازت ملے گی. اسے علی کہتے ہیں. مولا علی کو بولنے کی اجازت ملے گی. اس دن مولا علی جواب دیں گے للہ الواحد القہار. آج اللہ واحد اور قہار کی حکومت ہے. جی یہ وہ کہ دنیا میں جس نے زندگی بھر اللہ کی خاطر بات کی ہو، پرواہ نہیں علی مولا کو کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے. جی جس کی زندگی صرف اور صرف اللہ کی خاطر گزرے اسے مخلص کہتے ہیں. اور مخلصوں کو اگر اخلاص سیکھنا ہے تو جس سے سیکھیں اسے علی کہتے ہیں. یہ ہماری مجلس ضائع چلی جائے گی اگر اس اخلاص نہ ہو، اگر خلوص اور سچائی نہ ہو تو یہ ضائع چلی جائے گی. بی اس مجلس میں آتی ہیں جو اخلاص سے ہو رہی ہو. امام سجاد اس مجلس میں آتے ہیں جس میں خلوص ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو کم دکھانے کے لیے، کسی کو کمزور ڈالنے کے لیے. یہ مجلس، یہ محفل، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج واپس کر دیا جائے گا. مجھے اور آپ کو مجلس میں اگر آنا ہے نا تو قربتاً الی اللہ آنا ہے. میں اپنے بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں جب بھی مجلس میں جاؤ، نماز میں جاؤ، عبادتوں میں جاؤ، وضو کر کے جاؤ. اور جب وضو کر کے آؤ گے تو نیت ویسے ہی سچی ہو جائے گی. وضو کس لیے کرتے ہیں ہم؟ قربتاً الی اللہ کرتے ہیں نا. تو پوچھے گا کوئی بھائی وضو کا ٹائم تو نہیں ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں مجلس میں جا رہا ہوں. اور یقین جانیے جس کا بدن پاک ہوگا نا اسی کا من پاک ہوگا. پہلے ہمیں اپنا من پاک، اپنا تن پاک کرنا ہے، پھر من پاک ہوگا. جی ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب بدن نجاست کا شکار ہو، تھک گئے آپ، اور من پاک ہو جائے. یہ نہیں ہو پائے گا. ہمیں پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، جس کو خلوص کہتے ہیں، سچائی کہتے ہیں. اگر کسی کو سیکھنا ہے نا خلوص اور سچائی تو اس معلم کو علی کہتے ہیں. سینے پہ چڑھنا بھی اللہ کی خاطر تھا، سینے سے اترنا بھی اللہ کی خاطر تھا. جی اپنے دشمن کو پٹک کر زمین پر پھینکا اور پھر علی اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. پھر جب اس نے بے ادبی کی تو سینے سے اتر آئے اور ٹہل لگانے لگے. جب غصہ ختم ہوا تو اب جا کے اس کی گردن کاٹی. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا وہ بھی اللہ کی خاطر تھا، یہ بھی اللہ کی خاطر. اللہ ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
میں اپنے محترم سننے والے بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس انداز سے اپنی زندگیوں کو آگے بڑھانا ہے. جس نے اس دنیا میں طے کر لیا کہ میرا امام کون ہے، اب کیسے طے کریں، کیا کریں، کون ہے ہمارا امام؟ ڈاکٹر تو ہمیں بیسٹ اور بہتر چاہیے جی. شاہپور جہانیہ میں 5 ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، اسے نہیں، اسے دکھائیں گے وہ اس سے زیادہ سینئر ہے، اس کے بعد 2 ڈگریاں زیادہ ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. شاہپور چاکر ٹھیک ہے، ہاں شاہپور جہانیہ تو وہاں ہے، دور ہے جی ہاں. تو مثلا ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، بہتر سے بہتر ڈاکٹر، بہتر سے بہتر وکیل. قانون کے رستے سے اپنا حق لینا تھا، ہم نے کہا صاحب وکیل تو یہاں 50 ہیں مگر فلاں سے رابطہ کرتے ہیں، وہ زیادہ تجربے کار ہے، وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. یہی کیفیت انجینئروں کے بارے میں، حتی مکینیکوں کے بارے میں. ہمیں اپنی گاڑی ٹھیک کروانی ہے، اس سے نہیں، اس سے کرواؤ، وہ سچا بھی ہے اور اچھا بھی ہے، وہ جعلی کام نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا. ہم بہتر مکینک کے پاس جائیں، بہتر ڈاکٹر کے پاس جائیں، بہتر انجینئر کے پاس جائیں، ہر کام میں ہم بیسٹ اور بہتر کی تلاش کریں. یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب ماننے پر آئے تو کسی کو بھی مان لیں. بھائی کسے اپنا مرشد مان رہے ہو؟ بہت سارے مرشد ہیں جنہیں پیروں نے، مریدوں نے مروا دیا. یہ مرید اپنے پیروں کو مروا دیتے ہیں کہ میرا مرید کہہ رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا میرے اندر یہ صفت ہے. اور مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا، میرا پیر ویسا. خود پیر سے تو پوچھو وہ ویسا ہے. یہ تو حالات لگے ہوئے ہیں ملک کے اندر، دنیا کے اندر. تھک رہے ہیں آپ حضرات. یہ تو کیفیت لگی ہوئی. کس کے پیچھے چلنا ہے بھائی؟ 2 اور 2 4 کی بات ہے. بڑا عالم، زیادہ جاننے والا ہمارا بڑا ہونا چاہیے. بزدلوں سے دوستی کرو گے کیا؟ بخیلوں سے کوئی دوستی ہوگی کیا؟ جن کی عزت اللہ کے نزدیک نہ ہو انہیں کیا آپ اپنے لیے مرشد مانو گے؟ کیا طریقہ ہے؟ کیا ہے؟ کس کی اللہ کے نزدیک عزت کس کی ہوتی ہے؟ میں نے ایک سوال اٹھا دیا تو تشفی ہونی چاہیے. میں یہ بچہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، یہ بزرگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عزت کس کی زیادہ ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت متقی کی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جی توجہ ہے رات کی. گاڑی کی بنیاد پر سلام مت کرنا، بنگلے کی بنیاد پر احترام مت کرنا، تقوی کی بنیاد پر کھڑے ہو جانا. خوف خدا رکھنے والے کا اکرام ہونا ہے، متقی کا اکرام ہونا ہے. یہ قرآن نے قاعدہ دیا ہے نا. تو کس کی تعظیم کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے، کسے اپنا مرشد ماننا ہے، یہ قرآن بتا چکا. سب سے بڑے عالم کو اپنا بڑا مانو. اب ذرا اگر آپ آمادہ ہیں تو نتیجہ دوں. کوئی لا کر دکھائے کہ علی مولا نے کسی سے سوال پوچھا ہو، اور میں 50 مثالیں دوں گا کس کس نے علی سے نہیں پوچھا. کوئی ایک مثال لا کے دکھائیں کہ مولا علی نے کسی سے علم مانگا ہو کہ مجھے علم چاہیے، میرے پاس علم کم ہے، تمہارے پاس زیادہ ہے. اور 50 مثالیں یہ طالب علم میں بھی بتا دے گا کیسے کیسے معتبر لوگوں نے کہا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ نعرہ حیدری. یہ کتنی موٹی بات ہے بھائی، کتنی روشن بات ہے کہ وہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو وہ تم 4تھے نمبر پہ لے آتے ہو، اور جو پوچھنے والا ہے اسے پہلے نمبر پر لے آتے ہو. توجہ ہے بات کی؟ کتنی موٹی بات ہے. زمانہ ہے حضرت ابوبکر کا، ایک بچہ عدالت میں اپنا کیس لے کر گیا. بچہ یتیم بچہ، کم سن تھا، گود کا تھا، باپ مر رہا تھا. باپ نے اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں اپنے بھائی کے حوالے کر کے کہا میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، جب یہ بڑا ہو جائے تو جو چاہو اسے دے دینا. جب بچہ جوان ہوا، بچے نے اپنے چاچا سے اپنے ابا کی میراث مانگی تو مثلا 1000 ایکڑ زمین میں سے 50 ایکڑ زمین پکڑا دی بھتیجے کو، 950 ایکڑ زمین چاچا نے رکھ لی. بچے نے کہا تو میرے ابا کا ہے نا. کہا تمہارے ابا ہی تو کہہ کے گئے جو چاہو دے دینا، تو میں دے رہا ہوں نا تمہیں.
بچہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوا، عدالت میں آ گیا، زمانہ حضرت ابوبکر کا ہے، قاضی نے فیصلہ سنایا کہ تمہارے ابا جیسا کہہ گئے تھے ایسے ہی تمہارے چاچا کر رہے ہیں، جو دے رہے ہیں لے لو، اس لیے کہ تمہارے ابا کہہ کے گئے تھے جو تم چاہو دے دینا۔ فیصلہ بھی آ گیا مگر بچے کو اطمینان نہیں ہوا، یہ روتا پیٹتا علی مولا کے گھر آ گیا۔ علی سے کوئی فریاد کرے اور علی مولا اس کا ساتھ نہ دے، وکلا یہاں تشریف فرما ہوں گے، قانون دان یہاں بیٹھے ہوں گے، یہ جو عدلیہ میں ریویو کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، فیصلوں پہ نظر ثانی اس کے بانی علی ہیں، فیصلوں پہ نظر ثانی کرو، جو فیصلہ جج نے سنایا ہے اس پر نظر ثانی کرو۔ کوئی بھی شکایت کر سکتا ہے کہ میرے فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے۔ میرے مولا اس یتیم بچے کو لے کر حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے، ابوبکر یہ قاضی نے فیصلہ سنایا ہے۔ انہوں نے بھی قاضی کو بلا لیا، قاضی نے کہا یا علی جو حق ہے وہ سچ ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے باپ نے وصیت کی تھی، اس کے مطابق اس کے چاچا نے اس کو 50 ایکڑ، مثال 50 ایکڑ کی میں دے رہا ہوں، مثلا کچھ دے دیا۔ مولا نے فرمایا تمہارا فیصلہ یہ غلط ہے، اس کے باپ کی وصیت کے مطابق فیصلہ کرو۔ اس نے کہا میں اس کے باپ کی وصیت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں کر رہے، اس کے باپ نے یہ وصیت لکھی تھی جو چاہو دے دو، یہ جو رکھ رہا ہے اسے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ حیدری حیدری، واہ واہ۔ اور جسے دے رہا ہے اسے نہیں چاہتا، تو جسے چاہتا ہے یہ خود رکھ رہا ہے، یہ دے دے بھتیجے کو، اور جو دے رہا ہے یہ رکھ لے خود۔ اس وقت میں جج نے بھی فیصلہ بدلا اور حضرت ابوبکر نے مجمع کے سامنے کہا لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ حیدر، بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صوفیاء کرام کے ہاں جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب مولا علی تک پہنچتے ہیں، صرف ایک سلسلہ ہے نقش بندیہ جو حضرت ابوبکر تک پہنچتا ہے، مگر خود حضرت ابوبکر سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ بھائی 1400 سال بعد آ کے تم وکیل ولایت بنے، وکیل دفاع بنے ہوئے ہو، یہ آ کے پوچھو تو صحیح، ان بڑوں سے بھی تو پوچھو۔ الحمدللہ میں اور آپ جس دروازے پہ بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ کسی کی بے احترامی، کسی کی بے ادبی کو نہ میں کرتا ہوں نہ میں اجازت دیتا ہوں۔ کسی کی بے احترامی نہ ہو، کسی مذہب کی توہین نہ ہو، کسی مذہب کے بڑوں کی توہین نہ ہو۔ جی ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، مگر فدق کا قصہ سنائیں گے، یہ علیحدہ بات ہے۔ ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو ناجائز سمجھتے ہیں، مگر بنی امیہ کا احترام نہیں کریں گے، جنہوں نے اہل بیت سے کھل کر دشمنی کی ہو، جنہوں نے اہل بیت سے جنگیں کی ہوں، ہم ان کا کوئی احترام نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا حق ہے، مرنے کے بعد تو تمہیں بھی پتہ چلے گا کہ ہم حق پر تھے، ہم علی والے حق پر تھے، یہ تمہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ یہ جو مولا فرما رہے ہیں نا کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے، کیا مطلب ہے؟ کہیں سے چھلانگ لگا دیں، خودکشی کر لیں؟ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ جو مرنے کے بعد تمہیں سمجھ میں آئے گا وہ مرنے سے پہلے سمجھ لو۔ بتا دوں مرنے کے بعد کیا سمجھ میں آئے گا؟ تھک رہے ہیں نا، اب میں کیا کروں؟ جی مرنے کے بعد کیا سمجھ میں آئے گا؟ مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ جب دم نکل رہا ہوگا علی نظر آئیں گے۔ یا ہارو حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدان جو مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا۔ مومن او کان فاسقا، وہ مومن ہو یا منافق ہو، وہ مجھے دیکھے گا
تو مومن ہوگا خوش ہو جائے گا، منافق ہوگا تو چہرے پہ پسینے آ جائیں گے۔ ساری زندگی علی کے خلاف بولتا رہا، علی کے خلاف سازشیں کرتا رہا، جس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہا وہی سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ جب دم نکلے گا علی نظر آئیں گے۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات؟ نہیں، بڑی عنایت۔ پھر دوسرا مرحلہ آنکھیں بند ہونے کے بعد جو آنکھیں کھلیں گی، آنکھیں بند ہونے کے بعد جو آنکھیں کھلیں گی نا، یہ والی آنکھیں بند ہوں گی، پورا جان آنکھ بنے گا، پوری جان آنکھ بنے گی، اور پھر انسان وہ دیکھے گا جو حقیقت ہوگی۔ تو دوسری چیز بتاؤں کیا نظر آئے گی؟ قبر میں ایک نور آئے گا، بلکہ اگر آمادہ ہے تو پوری روایت سنا دوں۔ 5 نور نظر آئیں گے قبر میں، 5 نور، دائیں بائیں پائیں سرہانے، 5 نور آئیں گے۔ ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے، ایک زکوٰۃ ہے۔ جب یہ 5 آ جائیں گے نا تو پھر ایک بڑی کرسی آئے گی جس پہ ولایت علی بیٹھے گی۔ بھائی تھوڑا بولو نا، بات کرو نا۔ ایک بڑی کرسی لگائی جائے گی، یہ چاروں نور بھی کرسیوں پر ہوں گے اور نور ہوں گے۔ ہماری نماز بھی ہمیں قبر میں ملنے آئے گی، ہمیں حوصلہ دے گی، ہمت بندھائے گی۔ ہمارا روزہ بھی ہم سے قبر میں آ کے ملے گا پہلی رات۔ ہماری زکوٰۃ بھی، اب جس نے جتنا کیا ہوگا اتنا ہی وہ نور بڑا ہوگا، کسی کا چھوٹا سا نور ہوگا، کسی کا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارے نور آئیں گے، اور پھر ایک اور کرسی لگائی جائے گی جو سب سے بڑا نور ہوگا، اور وہ ہے ولایت علی۔ جی، یہ 5 نصاب ہیں ہمارے، اور ولایت علی ان سارے اعمال پر حاکم ہے۔ جس کے پاس علی ہو اس کی نماز فائدہ پہنچائے گی، جس کے پاس مولا علی ہو اس کا روزہ، اس کی حج اور اس کا زکوٰۃ فائدہ پہنچائے گا۔ لہٰذا یہ کیفیت ہوگی مرنے پر، اور آنکھیں کھلیں گی اور ہم وہ دیکھنے لگیں گے جو حقیقت ہوگی۔ توجہ ہے؟ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ اس سے بھی بلند صلوات نبی کی ذات پہ ہے۔ ایک اور بلند صلوات۔ اس سے بلند ممکن ہے؟ بہترین خطیب، بہترین لہجہ، بہترین ادائیگی، بہترین مطالب، مولانا مدد علی ملا۔ مولانا سے استفادہ کریں گے، اور جب پانی آ جائے تو تیمم ویسے ہی باطل ہو جاتا ہے۔ بہت مجھے پیار ہے ان سے، ویسے بھی مجھ سے بھی بہت محبت فرماتے ہیں، ہم بھائی ہیں آپس میں، اور قابل شخصیت ہے، اور ایک بہترین اور خوبصورت آواز ہے جو ہمارے سندھ کے ممبر کے معیار کو بلند کرنے کے لیے سننے کو ملتی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بات روشن ہے؟ اسی دنیا میں طے کرو کسے امام بنانا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا جی، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا اور وہ نامہ عمل کو کھول کر دیکھے گا تو اس میں اسے بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ یہ گناہ کہاں چلے گئے بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو چل رہے تھے، حضرت موسیٰ نے دریائے نیل میں رستہ بنایا، تو پیچھے چلنے والے سارے کیا نیک پرہیزگار تھے؟ ان میں کوئی گنہگار نہیں تھا، وہ بچ گئے نا سب۔ اور فرعون کے پیچھے جو چل رہے تھے سارے گنہگار تھے کیا؟ سارے ڈوب گئے نا۔ آگے چلنے والے کی وجہ سے بچو گے یا ڈوبو گے؟ ساری عبادتیں تمہاری ایک طرف، اپنا امام کسے مان رہے ہو یہ بحث ایک طرف۔ طے کرو اپنا پیشوا کسے مان رہے ہو۔ ازالہ ہو جائے گا غلطیوں کا، گناہوں کا، زیادتیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ جیسے ایک شاگرد کلاس کے اندر اگر نکمہ بھی ہو، کند ذہن بھی ہو، محنت نہ کرتا ہو مگر حاضری برابر ہو، تو جب پیپر بنایا جا رہا ہوتا ہے اور جب رزلٹ بنایا جا رہا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے
کہ اس کے ہاں نمبر تو کم ہے مگر غیر حاضر نہیں رہا، تو پھر اساتذہ طے کرتے ہیں اسے پروموٹ کرو، اس کو نکالو نہیں، اسے ایک اور موقع دو، اس لیے کہ اس کی حاضری پکی تھی۔ میں مدرسہ اہل بیت کا اچھا شاگرد نہ بھی رہوں مگر حاضری پکی رہے، کہیں کونے میں ضرور بیٹھا ہوا نظر آؤں، غیر حاضری نہ ہو، اور جب غیر حاضری نہیں ہوگی تو پھر اہل بیت کے ہاں سے پروموشن بھی مل جائے گی، پروموٹ بھی ہو جائیں گے جی۔ اور بتا دوں عزیزو، اس صدی کے اندر 1400 سال میں، بلکہ اگر 1000 سالہ تاریخ کہوں تو درست ہوگا، 1000 سالہ تاریخ میں اہل بیت کے مدرسے کا سب سے اچھا شاگرد جو سامنے آیا ہے اسے آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بلند تر صلوات محمد و آل محمد پر۔ اتفاق سے ماشاءاللہ اتفاق سے تدفین والے دن سے لے کر آج ان کا چہلم ہے، سید علی خامنائی کا آج چہلم ہے تدفین کے حساب سے، جو دفنایا گیا تھا، تدفین ہوئی تھی، تشییع ہوئی تھی مشہد میں، امام رضا کے جوار میں، امام کے سائے میں، امام کے خادم کو دفنا دیا، امام کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے تھے، خوشبوؤں سے، گلاب سے، اور بارہا آپ نے وہ ویڈیو دیکھے ہوگی، ہر سال جب امام کے مزار کو غسل ہوتا ہے، امام رضا کے مزار کو جو غسل ہوتا ہے، وہ خود آیت اللہ خامنائی اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے تھے، امامہ اتار کے جاتے تھے، گردن جھکا کے جاتے تھے، پہلے حضرت کی قبر کے برابر میں بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اچھا خادم ثابت ہوا، امام نے اپنے جوار میں ہی بلا لیا، تم میری قبر پر نوکری کے لیے آتے ہو، آ جاؤ، نوکری تمہاری پکی ہو جائے، میرے ساتھ آ جاؤ، میرے مزار میں آ جاؤ۔ کبھی غور کیا کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ امام رضا کی بات کر رہا ہوں نا، کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ اہل بیت کے جنازوں کو بتاؤں نا تو ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے، مولا علی نے جب دفنا دیا تو اعتراض ہوا امت کے کچھ لوگوں کو کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ مولا نے فرمایا میں اہل بیت ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں تھا، میری ذمہ داری تھی، اہل بیت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ غسل و کفن دے کے دفنائیں۔ پھر اعتراض ہوا کہ ہمیں نہیں بلایا، اس گھر میں دوسرا جنازہ 75 یا 95 دن بعد ہوا، وہ جناب زہرا کا جنازہ۔ رونے والوں، سیدہ کے جنازے میں 6 لوگ تھے۔ پھر اہل بیت کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، تو اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا اٹھا۔ اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ یہ خود سنی بھائی کہتے ہیں نا مولا علی کے جنازے میں صرف 2 لوگ تھے، حسن و حسین نے جنازہ دفنایا، مولا کائنات کے جنازے میں 4 لوگ بھی نہیں ہیں۔ پھر اعتراض ہوا کہ رات کی تاریکی میں اہل بیت کا جنازہ دفنا دیتے ہیں، ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے۔ پہلا جنازہ تھا امام حسن کا جو امت کے کاندھوں پہ دیا، امت میں بعض لوگوں نے اتنے تیر مارے، برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں۔ اور 5ویں جنازے کا حال بتاؤں، امام حسین پہ گھوڑے دوڑا دیے، جناب زینب پہچان نہیں پائی میرے بھائی کا لاشا ہے، آواز دے کر کہا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو، اور پھر بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کا لاشا اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم اہل بیت کے پاس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس بس یہی حسین ہے،
ہم سے قبول کر لے اس کی قربانی کو۔ ہو گئی مجلس، میرے حصے کی نوکری ہو گئی۔ امام زین العابدین کے ساتھ کیا ہوا؟ امام محمد باقر کے ساتھ کیا ہوا؟ امام جعفر صادق کو زہر دے دیا، امام موسیٰ کاظم کو 14 سال قید میں رکھا، امام رضا کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ امام تقی کے ساتھ کیا ہوا؟ ہر امام معصوم کے ساتھ یا زہر دیا گیا یا زندانوں میں ڈالا گیا۔ 2 محرم تھی، حضرت دیبل خزائی امام رضا کے شاعر امام کی خدمت میں آئے، مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے۔ امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، پھر اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں۔ جب سیدانی آ کے بیٹھ گئیں، بیویاں آ کے بیٹھ گئیں، تو امام نے، مدینے کا واقعہ ہے، امام نے دیبل سے کہا دیبل مرثیہ سناؤ۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اے فاطمہ زہرا، اے بہترین مخلوق کی بیٹی، اے خیر خلق الہی کی دختر، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ۔ کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ اے سیدہ کربلا آ جاؤ، تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اے سیدہ کربلا آ جاؤ، تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اے سیدہ کربلا آ جاؤ، تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے دیبل نے مرثیے میں نظم کیا، اے سیدہ جب سب کو رو لو تو نشیب کربلا میں آ جاؤ، تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر دیبل نے مرثیہ مکمل کیا، امام بھی رو رہے تھے، رونے کی آوازیں بھی بلند تھیں۔ دیبل اترنے لگے ممبر سے، امام نے آواز دے کر کہا دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور کہو اے سیدہ جب کربلا میں حسین کو رو چکے تو اپنے غریب بیٹے کی قبر خراسان میں بھی آ جائیں۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ امام نے فرمایا مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے گا، مجھے غربت میں دفنایا جائے گا۔ دیبل نے مصرے کے اضافے کیے، مصرع بڑھایا اور رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ایک کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کے بی بی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں معصومہ آپ سے ابھی خبر شہادت برداشت نہیں ہوئی، سلام ہو زینب کبریٰ پارا۔ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے، آوازیں دیتی رہیں کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے، کوئی نہ تھا جو زینب کی فریاد سنتا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا۔ اکھیو صاف کرے سیدہ جزات بلند آوازاں صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔